رن میں ابرو کما کی آمد ہے اصغر بے زباں کی آمد ہے بھوکے کی نا توا کی آمد ہے پیاسے کی نیم جان پیاسے کی نیم جان کی آمد ہے یہی خیمے میں شور ہوتا ہے وعدہ ان کا بھی وعدہ ان کا بھی کر دیا ہے یہ عالم غش پہ غشاتے گئے انہیں پیغم ہلتے گئے ہاتھ پاؤں بھی کم کم سینے میں اب نہیں سماتا دم غم سے ماتم زدوں کو سکتا ہے ننّا سید بڑا ننّا سید بڑا ننّا سید بڑا سینہ گرمی کے مارے جلتا ہے ننّا سا دل پڑا اچھلتا ہے دم بدم رنگ کو بدلتا ہے بس نہیں کچھ کسی کا چلتا ہے نام پانی کا سب جو لیتے گئے منہ کو گھبرا کے کھول دیتے ہیں رو کے کہتی ہے بانوئے دلگیر میں کدھر جاؤں کیا کروں تدبیر ہائے بچے میرے تیری تقدیر نہ تو پانی ملا تجھے نہ شیر حال جب دیکھتی ہے بس زینب کہتی ہے یا علی کہتی ہے یا علی وقت ہے پڑا ہم پر کرنے پائے نہ ماتم اکبر ہوئی در پیش ریلت اصغر اب میں نکلوں گی اوڑھ کر چادر لشکر شام پا جاؤں گی حال بے شیر کا حال بے شیر کا حال بے شیر کا سناؤں گی کہہ کے یہ روئے سرور زیجان لیا ہاتھوں پہ اپنا غیرت ماں کیا پنا بام خاطر خواہ اور کہا لا الہ الا اللہ لے کے پیاسے کو اشک بار چلے پشت خم کر کے بے قرار رجلے رو کے کہنے لگے امام غیور غافلو کچھ نہیں ہے تم کو شعور تم سمجھنا نہیں خدا کو دور ارے میرے بچے کا کچھ نہیں ہے قصور بے گناہ کی نہ جان لو یارو میرے کہنے کو مان میرے کہنے کو مان میرے کہنے کو مان لو یارو ظالم واسطہ پیمبر کا دم نکلتا ہے میرے دل بھر کا تر کرو حلق میرے اصغر کا جام دوں گا میں تم کو کوثر کا
ہرملا بولا آ ملتا گئے ٹھہرو 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 بھولے کرتا گئے کیا غضب ظالم ارے مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم سنتا تھا شے کا کہنا کب ظالم تیر اب کمال چھ مہینے شکریہ سر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبطحي البطي الطعامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادت الامم اولیاء النعم معدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ایک صلوات پڑھ دیں یہ چند اعلانات ہیں حضرات سماعت فرما لیجیے 1 محرم 4 محرم تا 7 محرم یکم تا 4 محرم 7 بجے شام بپابندی وقت 5 محرم 10 بجے شب ہو گیا تو یہ یہاں کا کو رکھا ہے 5 محرم 10 بجے شب بپابندی وقت سواری عالم مبارک شہزادہ علی اکبر اٹھائی جائے گی بمقام الغدیر کوٹلہ علی جاہ جعفری گلی حیدرآباد ذاکر اہل بیت مولانا سید اکبر حسین رضوی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے گروہ کاظمی انجمن عباسیہ سینہ زنی کرے گی آپ سے شرکت کی استدعا ہے اور شرکت کے متمنی ہیں فرزندگان و نبیگان کاظم حسین صاحب
6 محرم ٹھیک 7:30 بجے شام بمقام گلستان امیر المومنین نصب بارسٹی کھیت گراؤنڈ ذاکر اہل بیت مولانا سید منتظر مہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ گروہ کاظمی پٹھان صاحب زوار، گروہ ابو الفضل قدیم، گروہ سجادیہ سادات نوگاواں سینہ زنی کریں گے۔ چشم برائے محمد محسن والا جائی، محمد باقر والا جائی، علی اصغر والا جائی، علی اصغر خان والا جائی۔ یہ ہو گیا، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اسے بہتر انداز میں نعرے صلوات۔ ہماری گفتگو عظمت جناب عمران اور آل عمران اور ان سے ملنے والے وہ دروس اور وہ باتیں، وہ آداب زندگی اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ہوتے ہوئے اس منزل اور اس مقام تک پہنچی ہے کہ ہر چیز کے لیے اور ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر انسان عمل کرے اور خواہشات کا ٹکراؤ نہ ہو، نظریات میں کسی طرح کا افتراق پیدا نہ ہو، اور اسی شیون حیات اور طریقہ کار کا نام ہے اخلاق۔ کہ اگر ایک طرح کے اصول پہ اور ایک طرح کے طریقہ کار پہ انسان عمل کرے گا اور بشریت عمل پیرا ہوگی تو کسی بھی اعتبار سے نظریات میں اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا، افتراق و انتشار کی کوئی سبیل اور کوئی راہ نہیں نکلتی اگر اس طریقہ کار کے اوپر ہر ایک عمل کرے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر افتراق سے بچنا ہے، اگر انتشار سے بچنا ہے تو ایک طریقہ کار ہو کہ جس کے اوپر سب عمل پیرا ہوں، ایک طریقہ کار، اور اس کو بنانے والا بھی ایسا ہو کہ جو بشریت کی فطرت، اس کے نیچر، اس کے ماحول سے واقفیت رکھتا ہو۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنے مزاج، اپنے فکر کے اعتبار سے کچھ طریقہ کار کو درست کر لے گا اور اسی کو صحیح مانے گا اور دوسرے کو غلط مانے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فکروں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، اور یہ اختلاف بڑھ کے انتشار کی صورت اختیار کر لے گا اور بشریت منتشر ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک شیون حیات، ایک طریقہ کار، ایک اصول زندگی ہمیں بنا کے دے دیا جائے کہ تمام انسانیت اس کے اوپر عمل پیرا رہے بغیر چون و چرا کیے ہوئے۔ اسی لیے اسلام نے جہاں اللہ کی واجبات کا طریقہ سکھایا، اللہ کی عبادتوں کا سلیقہ بیان کیا، وہی کائنات میں رہنے اور زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے اور آداب بھی ہمیں سکھا دیے کہ یہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، تمہیں اپنی طرف سے کسی شے کو طے کرنا نہیں ہے۔ ماحول کے اعتبار سے جس ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے اعتبار سے تمہیں کوئی چیز اور کوئی قانون بنانا نہیں ہے،
ہم نے تمہارے لیے قانون پہلے سے مرتب کر دیا ہے، اب تمہارا فریضہ ہے کہ اس قانون پہ عمل کرو، اور بغیر عمل کیے ہوئے تم نہ فلاح حاصل کر سکتے ہو نہ بہبود حاصل کر سکتے ہو۔ 4 ستون بتائے گئے اخلاق کے، یہ چاروں باتیں ہمارے اخلاق سے بالکل الگ ہیں کہ ہم جسے اخلاق سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ان چاروں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جب اخلاق کی تعریف کی گئی کہ اخلاق کی عمارت ان 4 ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ پہلے ستون کا نام ہے علم و حکمت، دوسرے ستون کا نام ہے عدل، تیسرے ستون کا نام ہے سخاوت، چوتھے ستون کا نام ہے شجاعت۔ آپ غور فرمائیے گا، یہ 4 ستون ہیں کہ جس کے اوپر اخلاق کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ ذرا سا اگر ایک گہری نگاہ معاشرے کے اوپر ڈالیے گا اور پھر ان 4 چیزوں کے اوپر نگاہ دوڑائیے، تو پہلے ان 4 چیزوں کو واضح کر دوں کہ یہ 4 چیزوں جو اخلاق کا ستون بنا کے ہمارے حوالے کی گئی ہیں، ان چاروں چیزوں کا حصول آسانی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، سعی و کوشش کے ساتھ ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ علم و حکمت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ پیسہ لے کے بازار میں گئے اور خرید کے لے کے آ گئے، نہیں، آپ کو ایک عرصہ، ایک عمر زحمت اور مشقت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل ہوگا۔ علم کی ایک خاصیت ہے کہ یہ ایک دم سے نہیں آ جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ آتا ہے، اور آہستہ آہستہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک دم سے آ جائے تو آپ اس کی قدر نہ کیجیے۔ آہستہ آہستہ آتا ہے اور اپنی جگہ بناتا رہتا ہے، پہلے آپ میں ظرفیت پیدا کرتا ہے، پھر آپ کے دل میں یہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ، آسانی سے نہیں حاصل ہوتا کہ آپ سال بھر کی محنت میں اگر چاہیے کہ 8-10 سال کی پڑھائی حاصل کر لیجئے، علم حاصل کر لیے، نہیں ہو سکتا، امکان نہیں ہے۔ آپ محنت کر کے دیکھ لیجئے، بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کو عبارتیں تو یاد ہو گئی، علم نہیں آ پایا۔ آپ غور فرمائیں، عبارتوں کا یاد ہو جانا، سینٹنس کا اپنے دماغ میں محفوظ کر لینا، تعریفوں کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، علم آیا کہ نہیں آیا یہ پتہ کیسے چلے؟ علم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ علم اس شے کا نام ہے کہ جو آ جائے تو علم کہتے ہیں معلوم کو، اور جب معلوم آ جاتا ہے تو یہ صلاحیت انسان کو دے دیتا ہے کہ انسان خود بخود معلوم سے نامعلوم تک پہنچ جائے۔ توجہ رکھیے گا، معلوم سے 2 نور کے درمیان میں جب ان کو آپ وابستہ کیجئے گا تو اسپارکنگ ہوگی، چنگاری نکلے گی۔ یہی خصوصیت علم کی ہے کہ جب علم آتا ہے اور ایک بات دوسری بات سے آ کے وابستہ ہوتی ہے تو ایک نئی بات کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ صلاحیت پیدا انسان کے اندر ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا۔ جب تک یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تب تک آپ کے پاس صرف عبارتوں کا علم ہے، آپ کے پاس صرف اور صرف تعریفوں کا علم ہے، حقیقتاً علم ابھی آپ کے پاس۔ جب تک یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے انسان کے اندر کہ 2 باتوں کو ملا کے ایک نئی بات کا حصول کر لے اور ایک نئی بات تک پہنچ جائے، ایک معلوم کے ذریعے سے ایک مجہول کو حاصل کر لے، جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو انسان عالم نہیں کہلا سکتا۔ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہے علم آسانی سے نہیں حاصل ہوتا۔ دوسری چیز کا نام ہے عادل، اس میں کتنی جافشانی کرنی پڑتی ہے اس بات کا اندازہ
آپ لگا سکتے ہیں کہ عدالت کتنا سخت ترین میدان ہے، کتنا سخت ترین میدان ہے کہ اچھے اچھے افراد ان کے قدم اس میدان میں ڈگمگاتے ہوئے ہمیں نظر آ گئے، اس میدان میں ان کے قدموں میں ہمیں لغزش نظر آ گئی. متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب عدالت کی باری آئی تو ہم نے دیکھا کہ اب ان کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی. کہیں نہ کہیں انسان اس مرحلے میں آ کے ڈنڈی مار جاتا ہے. اور کریں آپ آسانی سے اس راہ پہ چلنا نہیں ہے کہ آپ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، جو سامنے آئے گا مسئلہ، دوسروں کے مسئلے میں قضاوت کرنا بڑا آسان ہے. عادل اسے نہیں کہتے کہ جو دوسروں کے مسئلوں کو حل کرتا ہوا نظر آئے، عادل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے معاملے میں بھی عدالت سے کام لے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ عادل بڑی بڑی باتوں کے احتیاط کرنے سے انسان عادل نہیں بنتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات بھی اس سے چھوٹنے نہ پائے. بڑی باتوں کا تو خیال کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس سے، اس کی نگاہ سے ہٹنے نہ پائے اور انسان اسے چھوڑے نہ، اسے کہا جاتا ہے عادل. بیت المال میں بیٹھے ہوئے علی حساب کر رہے ہیں، آنے والا آیا ہے اپنے شہریے میں اضافے کے لیے، چراغ جل رہا ہے، اندھیرا ہو چکا ہے کہ دفتن دیکھنے والے نے دیکھا کہ علی نے چراغ کو بجھایا، دوسرے چراغ کو جلا لیا. چہرے پہ استعجاب کا عالم کہ یا علی. اب جناب عمار سے سوال کرتے ہیں اگر علی کو دوسرا چراغ جلانا ہی تھا تو پہلا چراغ بجھایا کیوں؟ جواب ملا کہ پہلا چراغ بیت المال کے پیسے کے تیل سے جل رہا تھا، اور اس وقت علی بیت المال کا حساب کر رہے تھے، لہذا بیت المال کا چراغ جل رہا تھا. اب علی اپنا حساب کر رہے ہیں تو اس چراغ کو بجھا دیا گیا، اس چراغ کو جلا لیا گیا. نہیں، اس سے آگے بڑھ جائیے، اس سے آگے بڑھ جائیے. یہ بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن عدالت کیا ہے کہ جب شام کا وقت ہوا اور عمار ہاتھوں میں کھجور کی تشت لیے ہوئے آگے بڑھے کہ نوش فرمائیے، کہا وہی کھائیں گے جو علی کھاتے ہیں، وہی نوش کریں گے کہ جو علی نوش کرتے ہیں. کہا نہیں، جو اس وقت علی کھائیں گے وہ آپ نہیں کھا سکتے، اسے کھا لیجئے. کہا نہیں، میں علی کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاؤں گا. عمار نے پتھر اٹھا کے آگے کر دیا کہ آج علی بھوکے رہنے والے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے. مولا کائنات کا دستور تھا کہ ہر رات سیر ہو کے اور پیٹ بھر کے نہیں سوتے تھے، بلکہ اکثر راتیں ایسی ہوتی تھی کہ بھوکے سوتے تھے. کھانا ایسا نہیں ہے کہ غذا نہیں تھی علی کے گھر میں، غذا رہتی تھی پھر بھی بھوکے سوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس شب میں ایک روٹی بھی میسر نہ ہوئی ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن بھوکا سو جائے اور امین المومنین پیٹ بھر کے سو جائے؟ ہمراہی کر رہے ہیں. آنے والا گھر میں داخل ہوا، ٹھنڈک کا زمانہ، جاڑے کا زمانہ، زبردست قسم کی سردی، اور مولا کائنات ایک لنگ پہنے ہوئے اور بدن ہے کہ سردی سے کانپ رہا. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ مولا یا علی آپ کے پاس لباس نہیں ہے، کیوں آپ ٹھنڈک میں اس طریقے سے؟ کہا ہمراہی کرنی ہے ان لوگوں کی کہ جو میری امت میں ہیں، جو میری حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور شاید ان کو یہ ایک لنگ بھی میسر نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ غور کیجئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہیں، لیکن ان کا بھی، ان کے اوپر بھی، ان کے حوالے سے بھی احتیاط کرنے والے کو عادل کہا جاتا ہے. یہ ہے عدالت کا تقاضا. عدالت صرف پبلک کے سامنے نہ ہو، بلکہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں وہ کتنا بڑا عادل ہے. یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ اگر ذاتی زندگی میں انسان عادل ہے تو باہر کی زندگی میں بھی انسان عادل ہوگا. بڑی بڑی باتوں کا خیال بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. انسان ان کی جانب توجہ تک نہیں کرتا ہے. تیسری صفت کا نام ہے
سخاوت، اسے سخی ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ سخاوت کس جگر گردے کا کام ہے؟ اس دوڑتی بھاگتی دنیا کا تو اصول یہ ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. اور میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، بہت کچھ ہو اس میں سے تھوڑا دے دینے کو سخاوت نہیں کہا جاتا. بہت کچھ ہو، آپ لاکھوں کے بزنس مین ہیں، فقیر کو 2 روپیہ اچھال کے دے کر کے اپنے آپ کو سخی کی فہرست میں شمار نہیں کر سکتے. آپ غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ 10 روپے 5 روپے سے کسی کی مدد کر کے موچ کے پتاؤ دے کر کے اپنے آپ کو سخی نہیں کہلا سکتے، بلکہ سخاوت کا تعلق اس سے آگے ہے. کچھ ہو تو بہت کچھ ہو تو اس میں سے کچھ دے دینے کو سخی نہیں کہتے. کچھ نہ ہو اور اس کے باوجود عطا کر دیا جائے، ایسے کہ 3 دن خود بھوکے رہا جائے اور سائل کا پیٹ بھر دیا جائے، سخاوت اسے کہتے ہیں. آپ غور کیجئے گا، یہ ہے سخاوت. چوتھے ستون کا نام ہے شجاعت. انسان کے اندر بہادری ہونی چاہیے، انسان کو شجاع ہونا چاہیے. شجاعت صرف اور صرف تلوار لے کے میدان میں جانے سے نہیں پتہ چلتی، بلکہ انسان کے سامنے میدان جنگ سے زیادہ سخت اور کڑے حالات آتے رہتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اس کے ثبات قدم کا کیا عالم ہے، وہاں وہ کتنا ثابت قدم ہے، وہاں اس کے اندر کتنا صبر و ضبط و تحمل پایا جاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ انسان شجاع ہے کہ بزدل ہے. آپ غور فرمائیے، اسے شجاعت کہا جاتا. تو 4 ستون بتائے ہیں. پہلے ستون کا نام ہے علم و حکمت، دوسرے ستون کا نام ہے عدل، تیسرے ستون کا نام ہے سخاوت، چوتھے ستون کا نام ہے شجاعت. پہلا ستون علم و حکمت، نبی نے آواز دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. دوسرے ستون کا نام ہے عادل، نبی نے آواز دی، اغزاکم علی، تم میں سب سے زیادہ عادل اگر کوئی ہے تو علی کی ذات والا صفات ہے. آپ غور کیجئے گا. تیسری صفت کا نام ہے سخاوت. اب سخاوت کے حوالے سے کیا تذکرہ کرنا، سخاوت کے حوالے سے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو پورا سورہ دہر گواہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور جہاں تک رہ گئی شجاعت کی بات تو اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ خیبر و خندق کے زخم ابھی تک ہرے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اس حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا تھا. یہ 4 ستون اخلاق کے بیان کیے گئے، علم و حکمت. اور یہ یاد رکھیے گا کہ علم و حکمت ایک ایسی شے کا نام ہے، علم و حکمت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس میں زحمت اٹھانی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ترین اور اہم ترین چیز کا نام ہے، دیکھیے اخلاق کے لیے جو ضروری ہے، اپنی عقل کو جب تک بروئے کار نہیں لایا جائے انسان با اخلاق نہیں بن سکتا. آپ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اپنی عقل کو جب تک بروئے کار نہ لایا جائے انسان، یہ بات ذہن میں رہے کہ عقل ہے کیا اور عقل کی تعریف کیا ہے اور عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے. غور فرمائیے گا کہ عقل کے حوالے سے اگر آپ ائمہ معصومین کے اقوال دیکھیں گے اور اس کے حوالے سے ذرا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے عقل کو مجرد بنا کے پیدا کیا. مجرد یعنی کیا مطلب؟ مجرد اس شے کا نام ہے کہ جس کے اندر نہ کمی نہیں ہو سکتی ہو
جس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی ہو. مجرد یعنی ایک جگہ رہنے والی ایک ایسی شے کہ جس کے اندر کمی واقع نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں عقل، اسے کہتے ہیں مجرد. توجہ رکھیے گا. اور عقل ہے مجرد. اسی لیے جس کو بھی عقل دی ہے اللہ نے برابر دی ہے، نہ کسی کے پاس کم ہے نہ کسی کے پاس زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ عقل کی مثال ایک لوہے کے جیسی سی ہے. اگر سیکل ہوتی رہے گی تو چمکتا رہے گا. غور فرمائیں آپ. عقل کی مثال ایک لوہے کے جیسی ہے. اگر سیکل ہوتی رہے گی تو روشن رہے گا، چمکتا رہے گا، کام کرتا رہے گا. لیکن اگر اسی عقل سے کام نہ لیا جائے یا وہ کام نہ لیا جائے جس کام کے لیے اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے، تو عقلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. زنگ لگ جاتا ہے. اور اگر زنگ لگ گیا تو اب عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی، فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا. انسان صحیح اور غلط کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے یہی تو سوال ہوا تھا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ عقل کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. امام نے خود پلٹ کے سوال کیا کہ تم بتاؤ عقل کسے کہا جاتا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ جس سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جا سکے، اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، اپنے اور پرائے کی تمیز کی جا سکے، اسے کہتے ہیں عقل. امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ اگر عقل کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جسے اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان حیوان سے اشرف ہے، بھئی یہی عقل تو ہے. ورنہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ حیوان کے پاس بھی ہے. فرق ہمارا صرف عقل و شعور و فہم و ادراک کے اعتبار سے ہے. بے غور فرمائیے گا. اور ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو بروئے کار لے آئے وہ حیوان سے افضل. توجہ رکھیے گا. اس عقل و فہم و شعور و ادراک کا جو استعمال کرے وہ حیوان سے افضل. جو استعمال نہ کرے اس کے بارے میں ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوان سے افضل ہے؟ توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ ہر جانور اور ہر حیوان اپنا ایک مقصد رکھتا ہے اور اسی کے تحت زندگی بسر کرتا ہے. لیکن ہم اکثر اپنے مقصد سے بھٹکا کرتے ہیں. غور فرمائیے گا. تو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، ابن رسول اللہ کہ عقل کسے کہا جاتا ہے؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو عقل کے حوالے سے؟ کہ عقل یہ ہے کہ جس سے صحیح اور غلط کو پہچانا جا سکے، اپنے اور برے کی تمیز کی جا سکے، اچھے اور صحیح اور غلط اور اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، اسے عقل کہتے ہیں. امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ اگر یہی تعریف ہے عقل کی تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت انسان سے زیادہ حیوان میں پائی جاتی ہے. اگر یہی ڈیفینیشن ہے عقل کی کہ اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے اور اپنے اور پرائے کی تمیز حاصل کی جا سکے، تو یہ صلاحیت حیوان میں زیادہ ہے. وہ اچھے اور برے کو زیادہ پہچانتا ہے انسان کے مقابلے میں. انسان کے مقابلے میں اب میں اس مثال آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں اس حوالے سے اسی حدیث سے متعلق کہ آپ اپنے گھر کے باہر، ہندوستان ہے ہر گلی میں کتے ٹہلا کرتے ہیں، آپ کے گھر کے باہر بھی ٹہلتے رہتے ہیں. 4 دن آزما کے دیکھ لیے، باہر نکلیے ڈھیلا اٹھا کے مار دیجئے، 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن کے بعد وہ آپ کو پہچاننے لگے گا. اب جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے وہ آپ کو دیکھ کر کے کسی اور گلی میں مڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا چل گیا کہ آپ اس کے حق میں اچھے نہیں ہیں، برے ہیں. میں توجہ رکھیے گا. اور اسی کے برعکس ہر روز اس کے سامنے 2 روٹی ڈال دیجئے، 1-2 ہڈیاں ڈال دیجئے. دیکھیے اب اس کے بعد جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو چاہے نہ ہو، وہ دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا چل گیا کہ یہ میرے حق میں اچھا ہے، برا نہیں ہے. تو امام نے آواز دی اگر عقل کی تعریف یہی ہے کہ جو اچھے اور برے کو پہچان سکے، جو اپنے اور پرائے کی تمیز کر سکے، جو صحیح اور غلط کو بیان کر سکے، اسے عقل کہتے ہیں. تو یہ تمیز تو جانور میں زیادہ پائی جاتی ہے. ابو حنیفہ نے ہاتھ جوڑ لیا، ابن رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل یہ نہیں ہے کہ اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، بلکہ عقل یہ ہے کہ یہ جانا جا سکے کہ 2 اچھوں میں زیادہ اچھا کون ہے، 2 بروں میں زیادہ برا کون ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. یہ تمیز کرنے کی صلاحیت حیوان میں نہیں پائی جاتی.
یہ صلاحیت خالی اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ یہ پہچان سکے کہ کون قرآن آواز ذرا دیکھیے، ہماری عقل ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے یا ہمارے کان میں ہوتی ہے؟ اور مولا کہتے ہیں جھوٹ اور سچ کے درمیان میں فاصلہ صرف 4 انگل کا ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہماری عقل دیکھیے دونوں چیزیں جو بھی ہمارا یہ ظاہری جسے آپ 5 سینس کہتے ہیں یا پھر ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یہ سب کبھی نہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہوتا وہی سنائی دیتا ہے اور جو نہیں ہوتا انسان کو وہی دکھائی دیتا ہے۔ غور فرمائیے گا، انسان فیصلہ صرف اور صرف اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کے وسیلے پہ کرتا ہے، ذریعے پہ کرتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کان ہو چاہے آنکھ ہو، یہ دونوں لیبر کی حیثیت رکھتے ہیں، حاکم کی حیثیت نہیں رکھتے۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ان کے اندر صرف پیغام کو پہنچا دینے کی صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ نہیں، غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آنکھوں اور کان کا کام صرف ایک نامہ بر کا ہے، ایک جسے کہہ لیے ڈاکیے کا ہے کہ وہ پیغام کو باہر سے لے کر کے منتقل کر دیتا ہے عقل تک۔ اب صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور لیٹر میں لکھا کیا ہے، یہ کام ہے پڑھنے کا، عقل کا۔ ڈاکیا خط پہنچا سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہاں سے آیا ہے، لیکن اندر کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا۔ آپ غور فرمائیے گا، یہی کام ہے آنکھوں کا اور کان کا، یہ صرف پیغام پہنچاتے ہیں عقل تک۔ جو آنکھ دیکھتی ہے منتقل کرتی ہے عقل تک، جو کان سنتا ہے منتقل کرتا ہے عقل تک۔ اب یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا ہے وہی صحیح ہے کہ نہیں، جو کچھ کان میں سنا ہے وہی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی بات عقل تک پہنچنے نہیں دیتے اور فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، کانوں کی بات عقل تک منتقل نہیں کرنے دیتے اور فیصلہ کر لیتے کہ جو کچھ سنا ہے یہی صحیح ہے۔ غور نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں خبر مل رہی ہے ایسا وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد، ہے کہ نہیں؟ ہماری عقل ہماری آنکھوں اور کانوں میں، ہمیں آنکھوں اور کانوں سے کچھ اور کام لینا چاہیے اور کام کچھ اور لیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، آنکھ اور کان کا کام صرف پیغام کا پہنچانا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ کچھ اور ہو، ایسا ہوتا ہے، اتفاق کے نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے تھا۔ اور رہ گئی بات کان کی تو بھیا اس کا تو اللہ ہی خیر کرے، جب بات ایک نکلتی ہے تو اس میں پر لگتے ہیں، پر لگتے ہیں، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ بیچارے کو خبر نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، کہا بھی کہ نہیں کہا، پتہ نہیں اس نے سوچا بھی کہ نہیں سوچا، اس کے نام سے نقل ہو جاتی ہے۔ بے توجہ فرمائیے کہ یہ ایک عنوان ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ایک ایک لفظ کا اضافہ 50 آدمی نقل کریں گے ایک ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، ہر آدمی اضافہ بدلے کرے گا، خالی اضافہ ہی نہیں کرے گا بلکہ انداز بھی اپنے اعتبار سے سیٹ کرے گا کہ کس عنوان سے بیان کیا جائے کہ زیادہ خطرناک ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ غور فرمائیں، قرآن آواز دے رہا ہے اس حوالے سے کہ فبشر الذین فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو سنتے سب ہیں مانتے وہی ہیں کہ جو اچھا ہو۔ غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے کہ فیستمعون القول، سنتے سب کچھ ہیں، بحث اس سے نہیں، کان ہے تو سنے گا ہی۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ روئی ٹھونس لے آدمی کان، نہیں، سنے گا تو سب کچھ، سننا اور ہے لیکن ماننا اور ہے۔ سن لیجئے سب کی بات
لیکن ماننے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو فیستمعون القول، جو سب کی بات سنتے ہیں، ایک ایک بات کو سنتے ہیں، لیکن فیتبعون احسنہ، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے، پیروی کی باری آتی ہے، تو مانتے اسی کی ہے کہ جو اچھا کہہ رہا ہو۔ بے غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک عنوان ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عقل۔ اور عجیب بات یہ دیکھیے، کائنات کی جتنی ترقی ہے آپ کے ہاتھ کی دین ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تک پہنچ سکی تو بہت، جسے کہہ لیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کے ہاتھ کی دین ہے، آپ کے پاؤں کی دین ہے، آپ کی زبان کی دین ہے۔ آپ زبان کی دین تو زبان سے کام بگڑتے ہیں، بنتا انتا زیادہ نہیں ہے، غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ کی زبان کی دین ہے، یہ کائے کی دین ہے؟ صرف عقل کی دین ہے، یہ انسان کے ذہن کی دین ہے۔ جب سے انسانیت نے قدم رکھا، رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ بحث یہ ہے کہ جتنا عقل کا استعمال ہوتا گیا ترقی ہوتی گئی، انسان آگے بڑھتا گیا۔ یہ کائنات کی ساری ترقی عقل کی دین ہے، غور فرمائیے گا۔ اور کتنی ترقی کر لی آج کے زمانے نے، انسان نے، کہ کل جو راستہ آپ کئی دنوں میں طے کرتے تھے وہ اب گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، جو کئی مہینوں میں طے کرتے تھے وہ اب 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے کے اندر وہ راستہ جو لوگ آج سے 50-60 سال پہلے حج پہ جاتے تھے، دریافت کر لیجئے، وصیتیں کر کے جاتے تھے، زیارتوں پہ جاتے تھے تو وصیتیں کر کے، حج پہ جاتے تھے تو وصیتیں کر کے، قرضہ ورضہ ہے تو ادا کر کے، اپنی آل اولاد کے حوالے سب کچھ کر کے، اس لیے کہ کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ واپس بھی آ جائیں گے۔ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے، ابھی بھی آپ چلے جائیے ہندوستان سے گئے ہوئے زائروں کی بہت سی قبریں آپ کو وہاں مل جائیں گی، یہ جا کے انہوں نے وہاں خودکشی نہیں کر لی ہے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا 6 مہینے کا سفر طے کرنا، وہ بھی پانی کے جہاز سے، آلام و مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، آذوقہ نہیں، ختم ہو گیا جہاز، راستہ بھٹک گیا، کہیں سے کہیں چلے گئے، 6 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب اگر آپ کو نجف جانا ہو تو کتنا گھنٹہ لگتا ہے؟ جو 6 مہینے میں طے ہوتا تھا وہ 7-8 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ 3 گھنٹے میں یہاں سے دبئی پہنچے، اور اگر فوراً فلائٹ ہے پھر 2 گھنٹے میں وہاں سے آپ نجف پہنچ گئے، 5 گھنٹے کے اندر آپ نے سفر طے کر لیا۔ یہ ترقی کاہے کی دین ہے؟ انسان کی عقل کی دین ہے کہ نہیں؟ یہ ساری ترقیاں، توجہ رکھیے گا، آج انسان اپنے ہاتھوں میں ساری دنیا لیے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی سوال کر لیجئے فٹ سے جواب دے دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ سب کچھ اس کے پاس، یہ ساری ٹیکنالوجی۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ غور کیجئے گا، اتنی ترقی ہوئی ہے تو کتنا عقل کا استعمال ہوا ہوگا، اس میں کتنی محنت کی گئی ہوگی، کتنی مشقت اٹھائی گئی ہوگی، اور کتنا عقل کا استعمال ہوا ہوگا، تب جا کے یہ ترقی ہوئی، ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن یہی سوچتا ہے نا، لیکن سائنس کہتی ہے، اور محققین نے کہا ہے، نیٹ کے اوپر پڑھ لیجئے گا یہ بات، کہ محققین نے کہا کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ نے جتنا دماغ انسان کو دیا تھا، آج تک کی ساری ترقی صرف اس دماغ کے 10% کے استعمال کی دین ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، یہ ساری ترقی جو ہوئی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا دماغ استعمال ہوا ہوگا، کتنی محنت کی گئی ہوگی، اور کتنا بڑا دماغ چاہیے۔ نہیں، یہ ساری ترقی صرف اور صرف 10% کے دماغ کا جو اللہ نے دیا ہے انسان کو، اس کا 10% استعمال ہوا ہے، صرف 10%۔ آج تک کی ترقی میں تو دنیا اتنی ترقی کر گئی، آپ غور فرمائیے گا، 10% دماغ کا استعمال ہو تو دنیا اتنی ترقی کر جائے۔ اب اگر آنے والا آئے گا اور 100% کا استعمال کرے گا، توجہ رکھیے، اور فرمائیں آپ 10% میں اتنی ترقی ہو جائے آج، تو جس نے جو 100% کے استعمال کا اختیار رکھتا ہو، اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے اور تم طراق سے کہے سلونی سلونی قبلان تفقدونی،
تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. یہ ساری ترقی انسان، اسے کہتے ہیں انسان کی عقل. اس کو اگر بروئے کار لایا جائے، ہمیشہ ہمیشہ اعتدال ہونا چاہیے دل اور دماغ کے درمیان میں. اگر یہ اعتدال ہے تو انسان کے درمیان میں آپس میں نہ لڑائیاں ہوں گی، نہ اختلاف ہوگا، نہ فساد ہوگا. لیکن جب یہ اعتدال ختم ہوتا ہے، جب یہ اعتدال ختم ہوتا ہے اور دل کا قبضہ دماغ پہ ہو جاتا ہے، تو انسان عقل سے کم کام لیتا ہے، جذبات سے زیادہ کام لیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ایک سب سے بڑی کمزوری انسان کی یہ ہے کہ جسے پہلی بار دیکھتا ہے قبول نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے پہلی مرتبہ سنتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. یہ ایک سب سے بڑی کمزوری ہے. اس بات کا شکوہ نہیں کرتا کہ یہ ہمیں پتا نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، جو چیز پہلے سامنے آ جائے، پہلی مرتبہ سنی یا پہلی مرتبہ دیکھی، اسے ماننے کو آسانی سے تیار، اسے کیچ کرنے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہی سوچتا اتنے دنوں سے ہو رہا ہے اور آج یہ آ کر کے غلط کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے توجہ رکھیے گا. آپ ذرا سا اس سچویشن کا اندازہ لگائیے کہ جس سچویشن میں نبی نے اسلام کو آپ تک پہنچایا ہے. کس سچویشن میں نبی نے آپ کو اسلام تک پہنچایا ہے، اسلام آپ تک پہنچایا ہے؟ وہ سچویشن کے سب بتوں کے آگے جھکے تھے، صرف ایک خانوادے کو چھوڑ کے سب بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے. صرف ایک خانوادہ بنی ہاشم کہ جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا، جو دین ابراہیمی کے اوپر باقی تھا، جو وحدہ لا شریک کا قائل تھا. اس مذہب کو چھوڑ کے، اس قوم و قبیلے اور اس خاندان کو چھوڑ کے جتنے تھے، سب کے سب بتوں کے آگے جھک رہے تھے. بولتے کچھ نہیں تھے، لیکن آنے والا آ کے کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہیں نہیں بنایا. ایسے عالم میں اور ایسے ماحول میں آپ غور کیجئے گا، دین کی کاشت کرنا کتنا مشکل کام ہے اور سہارے کے بغیر ہو نہیں سکتا. توجہ رکھیے گا. اور جس شے نے اس کاشتکار دین اسلام کو سہارا دیا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. غور فرمائے اب میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیے میں جہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا اس منزل تک لے کے آ گیا. نبی اور رسول، میں نے عرض کیا نا کہ یہ عقل کل ہیں. نبی نے کہا تھا نا کہ میری ذات ہے عقل، میں عقل اول ہوں. جو حدیث نازل ہوئی تھی، حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو سوال کیا. نبی سوال کیا گیا کہ یہ عقل کیا ہے کہ جو سب سے پہلے پیدا ہو؟ نبی نے آواز دیا کہ عقل میری ذات ہے، عقل اول میں ہوں. تو جو عقل اول رکھتا ہے وہ اچھے اور برے میں پہچاننے کی اس کے پاس تمیز نہیں پائی جائے گی. کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، نہیں پہچان سکتا. توجہ رکھیے گا. اتنے چچا تھے، منتخب کسے کیا؟ ابو طالب کو. غور کیجئے گا جان گرامی. کل اب ہو سکتا ہے بات آئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس واقعے کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے نبی پہنچے جناب ابو طالب تک. توجہ رکھیے گا. منتخب کیا ہے جناب ابو طالب کو کاہے کے لیے؟ نبی کی پرورش کے لیے. انتخاب کیا ہے جناب ابو طالب کا، اور انہوں نے اپنے عرفان کی دلیل بھی دی ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے، پہلے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل. توجہ رکھیے گا. اور نبی کہہ رہے ہیں آپ غور کی، یہ ساری مناسبتیں ہیں، ایسے ہی بلا وجہ نام نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ جان بوجھ کے اور سمجھ بوجھ کے رکھا گیا ہے. ایک مقصد کے تحت رکھا گیا ہے، ایک پیغام پہنچانے کے لیے رکھا گیا. ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا. ایک بیٹے کا نام رکھا طالب، دوسرے بیٹے کا نام رکھا عقیل. غور فرمائیے گا. اور عقل کا ایمان سے بھی رشتہ ہے، اور عقل کا جسے کہہ لیجئے کہ
رچ سے دوری کے حوالے سے بھی عقلی ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا عقیل، تیسرے بیٹے کا نام رکھا جعفر، چوتھے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ماہرین بشریت اور اس کے علاوہ اسلام بھی کہتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جز ہوا کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وجدتک بعضی بل کلی، اے میرے لال میں نے تجھے اپنا بعض پایا بلکہ کل پایا، میں نے تجھے اپنا بعض پایا بلکہ کل پایا۔ شارحین پہلے کا پہلا ٹکڑا جو ہے کہ وجدتک بعضی، یہ ماہرین بشریت کا قانون بھی ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے۔ یہ بشریت کا قانون ہے، ماہرین بشریت نے یہ قانون دیا ہے کہ کوئی بھی بیٹا ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ صفات اپنے باپ کے آئیں گے ضرور، ہر بیٹا اپنے باپ کا جز ہے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن مولا کائنات نے ایک جملہ اور کہا ول کلی، کہ میں نے تجھے اپنا جز نہیں پایا بل کلی، بلکہ کل پایا ہے۔ اور یہ کیوں کہا؟ شارحین نہج البلاغہ نے کہا یہ جملہ علی نے اس لیے کہا کہ حسن بھی علی کی طرح معصوم ہے، اگر حسن علی کی طرح معصوم نہ ہوتے تو علی کے بعض ہوتے، علی کے کل نہ ہوتے۔ علی کے کل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے علی معصوم ہے ویسے حسن معصوم ہے۔ اسی طریقے سے ہر بچہ اپنے باپ کا جز ہے، توجہ رکھیے گا۔ اگر کسی کے 10 بیٹے ہوں تو 10 جز، اگر کسی کے 5 بیٹے ہوں تو 5 جز، اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں تو 4 جز ہے۔ دنیا اس ابو طالب کا مقابلہ کیا کرے گی کہ جس کے ایک جز کو کل ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، ہر بیٹا اپنے باپ کا جز ہے۔ نام کا ارتقاء، نام کی بلندی، نام رکھ رہے ہیں۔ آخری بیٹے کا نام رکھا علی، کہ جو اللہ کا نام تھا، خدا کا نام تھا، وہ نام رکھا ہے اس زمانے میں جب ساری دنیا بتوں کے آگے سجدہ کر رہی تھی، بتوں کی پرستش کر رہی تھی۔ زمانے جاہلیت کا ایک اصول تھا، یہ دعا مانگتے ہیں جو آپ، تو یہ دعا جو مانگی جاتی ہے وہ صرف آج کے دور کا رواج نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں دعا مانگی جاتی تھی۔ عرب آپ سے زیادہ دعا مانگتے تھے، کوئی مشکل کوئی پریشانی آ گئی فوراً بتوں کے سامنے گئے اور دعا کرتے تھے۔ اور اگر وہاں دعا قبول نہ ہو، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے گا، قبل بعثت دعا قبول نہ ہو تو بتوں کو اٹھاتے تھے اور کوہ ابو قبیس پہ لے جاتے تھے، وہاں رکھ دیتے تھے اور پھر ان کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے۔ اور پھر بھی قبول نہ ہو تو تاریخ نے لکھا ہے لاتے تھے اب جناب عبد المطلب کے پاس اور آ کے کہتے تھے عبد المطلب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے ہماری مشکل آسان ہو جائے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ تو جناب عبد المطلب دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی۔ توجہ رکھیے گا، اسی لیے بعض مؤرخین نے، شیعہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے اور اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ ابو عبد المطلب ولی تھے اور ان کے وصی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اگر دور حاضر کے مؤرخین کو دیکھیے تو ان میں تاریخ اسلام جنہوں نے کتاب لکھی ہے فروغ ابدیت، فروغ ولایت، فروغ ابدیت میں یہ جملہ ہے کہ جناب ابو عبد المطلب ولی تھے اور ان کے بیٹے جناب ابو طالب ان کے وصی قرار پائے تھے۔ آپ غور فرمائیے گا، آیت اللہ جعفر سبحانی یہ ان کا جملہ ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو آتے تھے آگے کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، جب جناب مولائے کائنات کا نور جناب ابو طالب کی پیشانی سے منتقل ہوا جناب فاطمہ بنت اسد کی پیشانی میں، ادھر منتقل ہوا تو مکے کی زمین کو زلزلہ آیا، مکے کی زمین کو زلزلہ آیا، بہت سی چیزیں ہوئیں۔
مولا کائنات کے نور کے منتقل ہونے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کی پیشانی میں بہت سی چیزیں ہوئیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ زلزلہ آیا, ان میں سے ایک یہ تھی کہ ستاروں میں روشنی بڑھ گئی, ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد گزرتی تھی تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے ہنیئا لک بے ولایت علی ابن ابی طالب, مبارک ہوئے فاطمہ بنت اسد, علی ابن ابی طالب کی ولادت آپ کو. توجہ رکھیے گا, یہ ساری واقعات اور بھی بہت سی چیزیں آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا. توجہ رکھیے گا, خالی مجلسوں میں سن لینا کافی نہیں ہے, کچھ پڑھنا لکھنا بھی کافی ہے کہ کچھ معلومات آپ کو بھی ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس منبر کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. کچھ جان رہیں گے, معلومات رہے گی. دیکھیے غور فرمائیے گا, دیکھیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولائی ہونے کا دعویٰ تو سب بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی مولائی ہیں, آپ بھی مولائی, سب مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. پتہ کیسے چلے کہ کون مولائی ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ توجہ رکھیے گا, ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون مولائی ہے اور کون مولائی نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا, مولائی ہو جانا یعنی علی کو ماننا کافی نہیں ہے, علی کی ماننا ضروری ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی کتنی مانتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس مقصد کو کتنا پورا کرتے ہیں. زبان سے تو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم علی کی نہیں مانتے تو کہنا نہیں چاہیے ہم مولائی ہیں, علی کے ماننے والے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ تو دشمنوں نے بھی کیا ہے, خالی دوستوں نے نہیں کیا ہے, دشمنوں نے بھی کیا ہے. آج کل تو سرے عام ٹی وی پہ دعوے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے؟ تو وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں, آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں, کچھ تو فرق ہو دونوں کے درمیان میں. کیسے پہچانے ہم؟ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ توجہ رکھیے گا. تو جو علی کو ماننے کے ساتھ علی کی مانے, جو اہل بیت کو ماننے کے ساتھ اہل بیت کی مانے, وہ ہے مولائی. اور یہی فرق ہے زبانی دعویٰ کرنے میں اور والے میں اور حقیقی دعویٰ کرنے والے میں. توجہ رکھیے گا, ایک عنوان ہے, نہیں ہوگا تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق نہیں ہوگا. اور آج کی بات نہیں ہے, ان کے آباء و اجداد دور اسلام سے لے کر کے آج تک دعویٰ کرتے آئے ہیں. کیا غدیر کے میدان میں ان کا بخانہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت سے وہ بھی دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے دوستدار ہیں, علی کے محب ہیں. فرق ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا. تو یہ ساری باتیں ہوئی کہ ادھر مولا کائنات کا نور جناب فاطمہ بنت اسد کی پیشانی میں منتقل ہوا, ستاروں میں روشنی بڑھ گئی, جھک جھک کے تہنیت دیتے تھے, مبارکباد دیتے تھے درخت فاطمہ بنت اسد کو ولادت امیر المومنین کی. اور ان میں سے ایک شے یہ ہوئی کہ زمین مکہ کو زلزلہ آ گیا. مکے والے پریشان ہو گئے, آئے بتوں کے سامنے دعا کرنے لگے کہ زمین سکون پا جائے, قرار پا جائے. دعا قبول نہیں ہوئی, بتوں کو اٹھایا, کوہ ابو قبیس پہ پہنچے, وہاں رکھ کے دعا کی, دعا قبول نہیں ہوئی. آئے جناب ابو طالب کے پاس, اے ابو طالب دیکھو یہ زلزلہ آ رہا ہے, دعا کر دو کہ زمین کو قرار آ جائے. ابو طالب نے آواز دی, جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ, ابھی ساکن ہو جائے گی زمین, ابھی سکون مل جائے گا زمین کو. اطمینان ابو طالب دیکھیے, بات تراب کی تھی اور یہ تو ابو تراب کا بھی باپ ہے, اطمینان کیوں نہ ہو؟ توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اور فرمائیے آپ, زمین کو سکون نہیں مل رہا, کہا چلو میرے ساتھ. لے کے آئے کوہ ابو قبیس کے اوپر, کہا میں کچھ کلمات کہتا ہوں, اس کی تکرار کرو, میرے ساتھ تکرار کرو. کہا کہیے. انہوں نے آواز دی, اللہم انی اسألوک بالمحمودیت المحمدیہ وبالفاطمۃ البیضاء وبالعلویۃ العالیہ. اے میرے محبوب, تجھے واسطہ ہے محمد کی محمدیت کا, تجھے واسطہ ہے فاطمہ کے نور کا, تجھے واسطہ ہے علی کے علو کا, اس زمین کو قرار دے دے. ادھر یہ دعا نکلی, ادھر زمین ساکن ہو گئی, ٹھہر گئی, قرار پا گئی. مکے والے واپس آئے, کاغذ قلم جو بھی کہیے, چمڑا ومڑا جو بھی لے کے آئے, کہ یہ جو دعا پڑھ رہے تھے اس کو لکھ دو.
تاکہ ہم بھی برے وقت میں اس دعا کی تلاوت کریں تاکہ فائدہ اٹھا سکیں مشکل اور پریشانیوں میں. ابو طالب نے لکھ کے دے دی, لے کے آ گئے, پڑھتے ہوں گے نا, توجہ رکھیے گا, نام لیتے رہے ہوں گے کہ نہیں رہتے ہوں گے, علی کا نام بھی لے رہے ہوں گے, فاطمہ کا نام بھی لے رہے ہوں گے, رسول کا نام بھی لے رہے ہوں گے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہر نام لینے والا دوست نہیں ہوا کرتا. توجہ رکھیے گا, ہر نام لینے والا, ہر تذکرہ کرنے والا, ہر مدح کرنے والا دوست نہیں ہوا کرتا. یہ پہچاننے کی صلاحیت آپ میں اور ہم میں ہونی چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مدح اہل بیت طیب و طاہر زبان سے سننا پسند نہیں کرتے. ہمیں مدح اہل بیت سننے میں مزہ نجس زبانوں سے آتا ہے. ہماری مجلسیں آراستہ ہو رہی ہیں ایسی زبانوں کے ساتھ, ہمارے شعراء کو زینت دی جا رہی ہے ایسے افراد کے ساتھ کہ مدح اہل بیت طیب و طاہر زبان سے ہونا چاہیے. کوئی طہارت نہ ہو, کم سے کم نسل کی طہارت کا تو خیال کرو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہر نام لینے والا چاہنے والا نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھی مجبوری بھی نام لینے پہ مجبور کر دیتی ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں نکل سکتا. اور یہ تو تھوک کے چاٹنے کی عادت تو ان کے آباء و اجداد کی رہی ہے. ہر لمحہ آ کے کہتے رہے آپ نہ ہوتے تو کبھی فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ما من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن, خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب ابو الحسن نہ ہوں اور میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے. تو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرنے کے بعد پکارنے والے تو بہت ہوتے ہیں, آواز دینے والے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن پہچان چاہنے والے کی کیا ہے؟ فحزن لحزننا وفرح لفرحنا, یہ ہے پہچان. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اور فرمائیں کہ جو پہچان ہے ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. جو پہچان بتائی گئی ہے کہ واقعی اہل بیت کا چاہنے والا اور علی کا چاہنے والا اور محب اہل بیت کون ہے, تو وہاں صرف نام لینے والے کا تذکرہ نہیں ہے. غور فرمائیے گا, وہاں صرف نام لینے والے کا تذکرہ نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ نہ صرف فضائل اہل بیت کو سن کے خوش ہونے والے کو شیعہ کہتے ہیں, اور نہ غم اہل بیت میں آنسو بہانے والے کو شیعہ کہتے ہیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, لیکن جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. غور فرمائیے گا, نہ صرف فضائل اہل بیت سن کے خوش ہونے والے کو شیعہ کہتے ہیں, نہ ہی غم اہل بیت میں آنسو بہانے والے کو شیعہ کہتے ہیں. نہیں, یہ تعریف ہرگز نہیں ہے شیعوں کی, اور یہ پہچان ہرگز نہیں ہے کہ بس غم اہل بیت میں آنسو بہا لیا یہی ہماری شیعت کی دلیل ہے, یا اہل بیت کے فضائل سن کے خوش ہو لیے. لیکن جہاں تک فضائل سن کے خوش ہونے کی بات ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان مجلسوں کے طفیل میں کہ خوش ہونا کیا ہے. دشمنوں نے ان کی شان میں قصیدے لکھ ڈالے ہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں تاریخ میں, کہ انہوں نے باقاعدہ طور میں امیر شام کا قصیدہ موجود ہے, یزید کی مدح سرائی موجود ہے. اس کے علاوہ اور جو لوگ ہیں کہ جو بزرگ گزرے ان سامنے اعتراف کیا اور فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں, اعترافات کیے ہیں, اعترافات, خالی بیان نہیں کیے, اعترافات کیے ہیں. ولی ہیں ہمارے,
حاکم ہے ہمارے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اضافات. اب جائیے گا ڈیپلی تو پڑھیے گا، یہ مجلس بہرحال اس کی ظرفیت نہیں رکھتی فی الحال، توجہ فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ، اور جہاں تک رونے کی بات ہے تو تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اہل بیت کا قاتل بھی اہل بیت پہ رویا ہے، اس نے بھی آنسو بہایا ہے، گریا کیا ہے. تو گریا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ اہل بیت نے بیان کی کہ یبن شبیب ان سرقا ان تکونا معنا فی درجات العلا من الجنان وفرح لفرح وحزن لحزننا وفرح لفرحنا. ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ. نہیں، یہ بات ایکسپلینیشن چاہتی ہے، توضیح چاہتی ہے، تشریح چاہتی ہے. ہمارے غم میں غم مناؤ اور ہماری خوشی میں خوشی مناؤ. فحزن فحزن لحزننا، محدود کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اپنا کوئی غم ہی غم نہیں ہونا چاہیے ہمارے غم کے علاوہ. وفرح لفرحنا، تمہاری کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے ہماری خوشی کے علاوہ. یہ ہے علامت شیعت. جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ انسان کو اپنا ہر غم نہ لگے اور صرف اہل بیت کا غم لگنے لگے، اور اپنی کوئی خوشی جتنی بڑی خوشی کیوں نہ ہو بے اہمیت ہو جائے، اور اہل بیت کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی اسے عزیز ہو جائے، تو انسان واقعاً شیعہ کہلانے کے لائق ہے. اب ایک چھوٹا سا درس اور دے دوں، چلیے اہل بیت کا غم محفوظ ہے بہرحال، لیکن اہل بیت کی خوشیاں محفوظ نہیں ہیں. اہل بیت کی خوشیاں محفوظ نہیں ہیں. کیا مطلب محفوظ نہیں ہیں؟ ائمہ معصومین کی ولادت شہادت یہی تو خوشیاں ہیں، ان کا پیدا ہو گئے. اہل بیت کو خوشیاں زیادہ نصیب ہی کہاں ہوئی ہیں؟ کچھ ہی تو خوشیاں نصیب ہوئی ہیں. اٹھا کے تاریخ دیکھیے، اہل بیت کو خوشیاں کہاں نصیب ہوئی ہیں؟ ان کی زندگی میں غم کا دفتر زیادہ ہے، خوشیوں کا دفتر بڑا کم ہے. اور ان کی بدقسمتی ہے کہ ہم جانے انجانے لا علمی میں ان خوشیوں کو بھی پامال کر کے رکھ دیتے ہیں. وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہماری خوشی میں اپنی خوشی مت مناؤ، ہماری خوشی میں ہماری خوشی مناؤ. یہ ہے پیغام، اور ان خوشیوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں. سب سے بڑی عید کون سی؟ کیا کرتے ہیں آپ عید غدیر کے دن؟ اہل بیت کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس دن آپ کیا کرتے ہیں اہل بیت کے لیے؟ خالی مٹھائیاں لا کے کھا لیتے ہیں؟ کیا کیا جاتا ہے اہل بیت کے لیے؟ ایک سوال ہے میرا، میں صرف نوجوانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، مجھے بزرگوں سے کوئی مطلب نہیں. کیا کرتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے؟ کیا عنوان؟ 13 رجب کون سی تاریخ ہے؟ علی ابن ابی طالب مولا ہی ہیں ہم. سب سے بڑا دعویٰ بس نہیں چلتا کہ لیبل لگا کے ٹہلیں، اتنا بڑا دعویٰ. کیا کرتے ہیں 13 رجب کو ہم؟ کیا کیا ہم نے 13 رجب کو؟ اور کیا عنوان ہوتا ہے ہمارا؟ 3 شعبان امام حسین. اور جانتے ہیں امام حسین کے حوالے سے کہ اللہ نے احتیاط کیا رکھا ہے؟ 1 مہینہ ہے حسین کی شہادت کا، 1 مہینہ ہے حسین کی ولادت کا، اور اللہ نے اہتمام یہ کیا ہے کہ جس مہینے میں حسین پیدا ہوئے اس میں کوئی غم نہیں رکھا، اور جس مہینے میں حسین شہید ہوئے کوئی خوشی نہیں رکھی. یہ اہتمام اللہ کی جانب سے ہے. آپ کیا کرتے ہیں امام حسین کے لیے 3 شعبان کو؟ 15 شعبان چلیے تھوڑا سا اہتمام سے منائی جاتی ہے، بچوں ہی کے طفیل میں صحیح، حلوے ہی کے صدقے میں صحیح، تھوڑا سا اہتمام سے وہ سمجھ میں تھوڑا بہت آتی ہے، لیکن اس کو بھی خراب کیا جاتا ہے، اس کو بھی خراب کیا جاتا ہے. آپ غور فرمائیے گا کیا کرتے ہیں ہم غدیر کے دن، کیا کرتے ہیں ہم 13 رجب کے دن. کیا کیا ہم نے پیغام اہل بیت کو پہنچانے کے لیے، اور کیا کیا ہم نے اہل بیت کے لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ پتا چلے کہ آج جو ہم خوش ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کی وجہ سے خوش ہیں. آج غدیر کے دن جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں اس کا مقصد آج ہمارے مولا کے سر پہ ولایت کا تاج رکھا گیا. کیا کیا ہم نے؟
کچھ ہے اس طرح کا عنوان ہمارے پاس؟ 2-3 گھنٹے کی محفل کر لینا کافی نہیں ہے، بے شک یہ ہونی چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے، بلکہ ہماری شیعت کی فقہ کے اعتبار سے واجب ہے، چونکہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہونا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ کے گھر میں پیدا ہو تو صدقہ نکالا جاتا ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہو تو غریبوں میں خیراتیں تقسیم کی جاتی ہیں، کی جاتی کہ نہیں کی جاتی ہیں؟ کبھی آپ نے مولا کائنات کے نام پہ خیرات تقسیم کی؟ آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ اس کے ماننے والے ہیں کہ جو پیٹھ پہ روٹیوں کا گٹھر لاد کر کے ایک ایک کے دروازے پہ جا کے بھوکوں کے پیٹ کو بھرتا تھا اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں کام آتا تھا، کام آتا تھا۔ کسی دن نہ کیجئے یہ عمل، 13 رجب کو تو انجام دیا جا سکتا ہے نا، علی ابن ابی طالب کی یاد میں، کہ کچھ ہاسپٹل میں کچھ پہنچا دیا جائے، کچھ شیعہ غریبوں کے گھر میں تھوڑا سا غلہ پہنچا دیا جائے، 10 دن کا، 15 دن کا، 13 رجب کے عنوان سے، ولادت علی ابن ابی طالب کے عنوان سے پہنچا دیا جائے، یہ سب حکم ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ غدیر کے دن حکم ہے کہ اپنے بچوں کو عیدی دو۔ کس دن عیدی دی آپ نے؟ عید میں، عید الفطر میں تو عیدی دے دیتے ہیں، آپ نے کب دی؟ غدیر کے دن عیدی دینے کا حکم ہے، اچھے کپڑے، نئے لباس پہننے کا حکم ہے کہ خوشی کا اظہار ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیا کپڑا پہنتے ہیں لیکن اپنی گھروں کی شادیوں میں اسی دن کرتے ہیں، غدیر کے دن۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں وفرح لفرائنا، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہم خوش ہوتے ہیں لیکن اہل بیت کی خوشی میں نہیں، اپنے گھر میں خوشی برپا کر کے اسی میں خوش ہو لیتے ہیں۔ یہ ستم نہیں ہے؟ پورا سال پڑا ہے شادیوں کے لیے، 13 رجب صرف علی کے لیے رہنے دیجئے، پورا سال پڑا ہے شادیوں کے لیے، غدیر صرف ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے رہنے دیجئے۔ یہ ہے پہچان، یہ ہے مقصد وفرہ، اور اسی لیے معصوم نے عظمت کیا دی ہے اس طریقے سے غم اور خوشی۔ اور اس لیے میں بتاؤں آپ کو، کوشش کی جا رہی اس حوالے سے کہ غدیر ہے، 13 رجب ہے، اس کو محفوظ کیا جائے، اور جس شان سے مننی چاہیے نہیں منائی جاتی ہے آپ کے ہندوستان میں، نہ 13 رجب منائی جاتی ہے نہ غدیر منایا جاتا ہے، اس شان سے نہیں منائی جاتی محفلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد میں نہیں ہوتی ہیں، 5 آدمی بیٹھتے ہیں، 10 آدمی بیٹھتے ہیں، 15 آدمی بیٹھتے ہیں، کسی کے سیوم میں 200 آدمی آتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اس محفل میں 5 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاہے کے مولائی بھائی؟ آج تو غدیر، آج ہی تو مولا بنے ہیں، اعلان ولایت آج ہی تو ہوا ہے، اعلان ولایت آج ہی تو ہوا ہے، اور جس دن اعلان ولایت ہوا ہے دشمن تو میدان میں اعلان ولایت سننے کے لیے حاضر رہے اور آپ ہی غائب ہیں۔ ایک بہت بڑا ستم، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ہمیں پتہ ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے، تذکر کی ضرورت ہوتی ہے، جھنجھوڑنے کی، خواب غفلت سے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، ماشاءاللہ سے حیدرآباد شیعوں سے بھرا ہوا ہے، اگر ایک ہی محفل صحیح قاعدے کی اچھی شاندار ہو جائے، نہیں ہو سکتی؟ غدیر کے لگے کہ ہاں محفل ہو رہی ہے، اہتمام ہو رہا ہے، بچوں کو عیدی دینے کا حکم ہے، اچھا لباس پہننے کا حکم ہے، عطر لگانے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنے کا حکم ہے، غسل کرنے کا حکم ہے کہ آج کے دن غسل کیا جائے، پورا دن ثواب سے بھرا ہوا ہے، احکام سے بھرا ہوا ہے، شب غدیر سے لے کر کے غدیر کی شام تک۔ آپ غور فرمائیے گا، امام آواز دے رہے ہیں یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان۔ میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اے حبیب، شبیب اگر چاہتے ہو، اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو اس مقام تک پہنچو کہ جو مقام ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ عظمت دیکھیے، عظمت دیکھیے، کس مقام تک جنت میں طبقے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں جنت میں طبقے ہیں، ایک طبقہ ہے اس سے بلند، اس سے بلند، اس سے بلند، اور یہ رکھنا اللہ کی عدالت کے مطابق ہے، اس لیے کہ اگر جنت میں طبقے نہ رکھے جائیں
تو کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ جس کا نام اعمال 80% تک اچھا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کا 70% تک اچھا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو 50% مارکس لے کر کے جا رہا ہے. سب کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو وہ 80% والا اعتراض کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھی کاہے کے لیے زبردستی دنیا میں اتنی زحمت کرتے، 50% لے کے آتے. تو اسی لیے اللہ نے درجے بنا رکھے ہیں جنت کے درجے، اور ان تمام میں سب سے بلند ترین درجے کا نام ہے وہ درجہ کہ جہاں اہل بیت ہیں. جہاں اہل بیت ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ شیعہ ہیں، انتقال کر گئے، جنت میں پہنچ گئے تو بس امام آپ کے سامنے ہر وقت بیٹھے ہی ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سے ایسے ہوں گے کہ جنہوں سال میں ایک مرتبہ امام کی زیارت ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو کئی مہینوں میں ایک مرتبہ امام کی زیارت ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو مہینے بھر میں ایک مرتبہ امام کی زیارت ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ہفتے میں، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو 2-4 دن پہ. لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جہاں امام ہوں گے وہیں وہ بھی ہوں گے. اور وہ کب ہوگا؟ وہ کب ہوگا؟ نماز بڑی باعظمت ہے، روزہ بڑا باعظمت ہے، حج و زکوٰۃ و خمس، یہ ساری چیزوں کی عظمت ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ موثق ترین حدیث ہے. آپ دوسرے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اس درجے تک پہنچنا ہے تو امام آواز دیتے ان سرکا ان تکون معنا فی درجات العنا من الجنان. اگر تجھے یہ پسند ہے کہ وہاں پہنچے کہ جہاں ہم ہیں، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ. اگر وہاں پہنچنا چاہتے ہو کہ جو ہمارا مقام ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ان سرکا ان تکونا معنا فی درجات العلا من الجنان وحزن لحزننا وفرح لفرحنا. اور پھر امام آواز دیتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے بھی محبت کر لے، اللہ میدان محشر میں اسی پتھر کے ساتھ اسے مشہور کرتا ہے، اسی پتھر کے ساتھ اسے مشہور کرتا ہے. آپ غور فرمائیے گا. تو اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہو جائے تو کیا اللہ اسے اہل بیت کے ساتھ مشہور نہیں کرے گا؟ آپ غور فرمائیے گا. اور یہ ایام اہل بیت کے غم کے ایام ہیں، اہل بیت پہ پڑنے والی مصیبتوں اور آلام و مصائب کے ایام ہیں. کربلا میں حسین پہ پڑنے والی مصیبتوں کی انتہا ہو گئی. آج 5 محرم ہے اور آج کی تاریخ ہم نے منسوب کر رکھی ہے شہزادے علی اصغر سے. 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن اتنا بامعرفت ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب حسین مدینے سے جانے لگے تو ایک بیوی تھیں کہ جو مریض تھیں. حسین انہیں اپنے ہمراہ سفر میں لے نہیں جا رہے تھے. سامان سفر تیار ہوا، بیویاں ناقوں پہ سوار ہو گئیں. صغرا نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کو آغوش میں لیا. بابا آپ جا رہے ہیں چلے جائیے، لیکن میرے بھائی علی اصغر کو تو کم سے کم میرے پاس چھوڑ جائیے. بھیا علی اکبر بھی جا رہے ہیں، چچا عباس بھی جا رہے ہیں، بھائی قاسم بھی جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ 6 مہینے کا علی اصغر میرے ہمراہ رہے تو میرے دل کو ڈھارس رہے گی. آغوش میں لیے ہوئے ہیں، قافلہ روانہ ہونے لگا. تاریخ نے یہاں تک بیان کیا کہ لیلا آگے بڑھیں کہ اپنے لال کو اپنی آغوش میں لے لے. علی اصغر جناب صغرا کی گود چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے. رباب نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن علی اصغر نے صغرا کی گود نہ چھوڑی. ایک ایک بیوی آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اصغر ہیں کہ صغرا کی گود چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ہاں عزیزو، حسین تک خبر پہنچی. آئے حسین، کان میں علی اصغر کے جھک کے کچھ کہا. ادھر حسین نے کہا ہے، ادھر علی اصغر ہمک کے بہن کی گود سے باپ کے آغوش میں آ گئے. صغرا تڑپ گئیں. بابا کسی کی گود میں علی اصغر نہیں گئے. بابا
آپ نے کیا کہہ دیا کہ علی اصغر ہماری گود سے فوراً آپ کی گود میں چلے گئے؟ مجھے حسین کا جواب تاریخ میں نہیں ملا، میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر نگاہ دوڑائی جائے اور امکان کی نگاہ سے اور تصور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہا ہو حسین نے، اے میرے لال اگر تم کربلا میں جاؤ گے نہیں تو محضر شہادت کی جو فہرست ہے وہ مکمل کیسے ہوگی؟ ہرملہ کا 3 پھل کا تیر گلے پہ کون کھائے گا؟ میری مظلومیت کا اعلان کون کرے گا؟ یہ ہے جناب علی اصغر، کربلا کا میدان ہے، تپتا ہوا بند، تصور کیجئے گا 3 دن کی بھوک و پیاس۔ 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا ہے اور یزیدی فوج 3 محرم سے آنا شروع ہو گئی، روایت ہے اس سے پہلے سے، یہ بعض روایت کے اعتبار سے اس کے بعد سے 3 محرم سے یزیدی فوج آنا شروع ہو گئی۔ 4 محرم کو یا 7 محرم کو، یہ 2 روایتوں کے اعتبار سے ایک قافلہ کربلا میں داخل ہوا۔ وہ قافلہ اور وہ لشکر و دستہ کس کا تھا؟ شمر ملعون کا دستہ۔ لیکن جب یہ ایک بڑی فوج کے ساتھ کربلا میں داخل ہوا ہے تو اس نے ستم یہ کیا کہ اپنے گھوڑے بیویوں کے خیمے کے نزدیک سے دوڑائے۔ پورا لشکر بیویوں کے خیموں کے نزدیک سے گزرا اور ادھر لشکر تو گزر گیا، زینب تڑپ کے حسین کے پاس آئی، بھیا یہ کس کا لشکر تھا؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کی بنیاد پر رباب کے دودھ خشک ہو گیا۔ علی اصغر پیاسا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے اور 1 گھونٹ پانی پینے کو نہیں ہے۔ اور یقین مانیے میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا، میں نے بہت تلاش کیا اور مجھے کہیں نہیں ملا۔ 7 محرم پانی ختم، عاشور تک 3 دن، کربلا کا جلتا ہوا بن، آگ اگلتی ہوئی زمین، شعلے برساتا ہوا آسمان، اتنی گرمی اور اتنی تپش کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر کچا چنا ڈال دیا جائے تو بھن جائے، اتنی تپش تھی، اتنی گرمی تھی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، تاریخ نے یہ لکھا کہ سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ تھا، بچوں کے ہاتھوں میں مشکیزہ تھا، ان کی زبان سے التش کی صدا بلند ہو رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ایک تاریخ نہ ملی کہ جو یہ لکھے کہ جھولے سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ علی اصغر بھی رو رہے تھے، علی اصغر بھی آنسو بہا رہے تھے، مجھے کوئی ایک تاریخ نہ ملی کہ کسی نے یہ تذکرہ کیا کہ اس 6 مہینے کے بچے نے بھی گریہ کیا ہو، اس 6 مہینے کے بچے نے بھی اپنی زبان بے زبانی میں التش کی صدائیں بلند کی ہو۔ نہیں، کوئی تاریخ نہیں ملی۔ ہاں ایک موقع ہے کہ جب علی اصغر روئے ہیں کہ جب کوئی نہ بچا اور حسین آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ دوڑ کے حسین در خیمہ پہ آئے، آواز دی ہے زینب و ام کلثوم، ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب نے آواز دی، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین اپنے لال کا مقصد سمجھ گئے، لاؤ میرے لال کو میری آغوش میں دے دو، آغوش میں لیا، آئے کربلا کے میدان میں سوال کرتے ہیں، اے قوم اشقیاء تم ہمارے خون کے پیاسے ہو، تم کو ہم سے دشمنی ہے، ہمیں پانی نہ دو،
ہم تم سے پانی نہیں مانگتے، لیکن دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو 1 قطرہ پانی کا پلا دو۔ ساقی کوثر کا لاڈلا فوج اشقیاء سے پانی کا سوال کر رہا ہے، لیکن ادھر سے قہقہوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر سوال کیا حسین نے، کوئی جواب نہ آیا، تو ایک مرتبہ علی اصغر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں حسین، آواز دیتے ہیں میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، میں نے اپنی حجت تمام کر دی، تم بھی اپنی حجت تمام کر دو۔ لو بچے نے اپنا ننھا سا چہرہ قوم اشقیاء کی طرف موڑا، سوکھی ہوئی زبان نکلی، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانی شروع کی۔ ادھر زبان کا پھرانا تھا کہ لوگ ڈھالوں میں منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ 700 مشکیزیں نہر فرات میں ڈوب گئے کہ علی اصغر کو سیراب کر دو۔ ایک مرتبہ عمر ساتھ خیمے سے باہر آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ آواز دیا اینا حرملا اقتا کلام الحسین، لو عزیزوں ستم ہو گیا، 3 پھل کا تیر چلے کمان میں جوڑا، تیر سنسناتا ہوا چلا، بچے نے دیکھا اے میرے معبود میرے بابا کی خیر ہو، بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں میں ہمکا، گلے پہ تیر لگا، آواز دی فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم یا باپ۔